وہ اس پروگرام میں بریک کے بعد بہت بہت ویلکم. انہوں نے بریک میں پہلے مجھے آپ نے مجھے DVD دی اور آپ نے کہا یہ ایویڈنس ہے وہ تو میں لگاؤں گا. یہ وہ ایویڈنس ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ سب میں ہم بکواس دیکھ رہے تھے آپ یہ کہہ رہی ہیں مطلب جس چیز پہ مجھے ہراس کیا گیا, جس چیز پہ میں 22 سال کے کریئر کے بعد مجھے اس اسٹیج پہ لا کے دیا گیا کہ میں اس عوام سے وہ سن رہی ہوں جو میں ڈیزرو نہیں کرتی. میرے پاس ثبوت تھا لیکن مجھے کسی نے مانگا نہیں. مجھ سے کس نے پوچھا؟ لوگوں نے میرے خلاف پروگرامز کیے, لوگوں نے میرا نام لے کے کیا کیا نہیں کیا, لیکن مجھے کسی نے پوچھا مایا کیا ہوا تھا؟ جب میں نوکری کر رہی تھی تو مجھے بولنے نہیں دیا گا کیونکہ میرے ادارے نے مجھے منع کر دیا. اور اس کے بعد جب لوگوں نے مجھے بلایا, آپ کیا سمجھتے ہیں کسی انسان کے لیے, کسی لڑکی کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ گھر میں ہراس ہو کے جو ہے نا گھر میں رک جائے؟ میں ہاؤس اریسٹ ہوئی ہوں اس وقت. میں کتنے دنوں سے آج آپ کی ریکارڈنگ کے لیے باہر نکلی ہوں. میں نہیں نکل سکتی کیونکہ مجھے فون پہ گالیاں, مجھے ای میلز پہ گالیاں, فیس بک پہ گالیاں, جس کی مرضی کوئی دیکھنے والا یہ نہیں ہے, کوئی یہ دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سمجھنے والا یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو جس کی جو مرضی آئے گی کہہ دے گا. میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا کامران. 1.5 سال 3.5 سال ہو گئے مارننگ شوز کرتے ہوئے. ان 1.5 سالوں میں کہتی ہوں 1.5 سال بھی کیا, 1.5 مہینے پہلے آپ جائیے. میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. کسی بچی کو انصاف نہیں دلایا, کسی ماں باپ کی بچی جس کو کاٹ کے ریپ کر کے پھینک دیا گیا اس کو انصاف نہیں دلایا, کسی ماں باپ کو جو ہے ان کا سہارے کے لیے انتظام نہیں کیا, کسی غریب کی بچی کی شادی نہیں کروائی. مجھے صرف اتنا کرا دیجیے کہ ایک غلطی کرائم اور سن میں فرق ہے یا نہیں, ایک گناہ میں, ایک جرم میں اور غلطی میں فرق کر سکتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے انکنڈیشنل اپولوجائز آج تک نہیں کیا. اس پہ تو میں آؤں گا بعد میں. وہ آپ کی بات ساری ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ عوام فیصلہ کریں گے. یہ جو آپ نے ایویڈنس دیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا کیا ہے. اس میں آپ دیکھیے اور پھر آپ کے ساتھ جب سامنے آئے گا تو پھر میں سب سے پوچھوں گی, میں سب سے ضرور پوچھوں گی کہ میں غلطی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کوئی اتنی بڑی گناہگار ہو گئی, میں کوئی کرمنل ہو گئی, میں نے کوئی پاکستان کی راز کی جو ہے ٹاپ سیکرٹ کہیں کسی کو بھیج دی. میں نے کیا کیا ہے, میں نے کی, مجھے پلیز مجھے بتائیے میں نے کیا کیا ہے. آپ نے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالی ہے. آپ نے زندگی خطرے میں ڈالی ہے. دکھا رہے ہیں آپ کو میں نے ابھی 2 آنکھوں سے آپ نے دیکھا. آپ دیکھیے نا, میں آپ کو ثبوت دے رہی ہوں نا, میں اپنی بے گناہی کا. ہے کیا اس ثبوت میں وہ ہے کہ یہ لوگ پیڈ ایکٹرز تھے. یہ پیڈ ایکٹرز تھے. یہ میرے شو میں بھی آ چکے ہیں, دوسرے مارننگ شوز میں بھی آ چکے ہیں, دوسرے شوز میں بھی آ چکے ہیں, ری انیکٹمنٹس میں آ چکے ہیں. مدعا اصل تھا بچیاں ہراس ہوتی ہیں, سیکشل ابیوز ہوتا ہے ان پارٹس میں. اگر کوئی مجھے یہ بات ثابت کر دے تو میں گناہگار ہوں. کیوں مجھے لوگوں کے فون آئے, مایا اس پارک میں کیوں نہیں گئی, ادھر بھی ایسا ہوتا ہے, مایا اس پارک میں آئے, ادھر بھی ایسا ہوتا ہے, الگ الگ شہروں میں ایسا ہوتا ہے. مجھے کس نے کیوں نہیں کہا؟ میرے ساتھ میرے ثبوت ہیں. میں آپ کو جی میرے ساتھ لوگ ہیں, میرے ساتھ لوگ ہیں پروگرام میں آئے ہوئے, جی میرے ساتھ آئے, باہر بیٹھے ہوئے, وہ ان کو آپ پروگرام میں لانا چاہتی ہیں. جی میں ان کو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے, وہ آپ کو آ کے بتائیں گے جی یہ لوگ کہاں انہوں نے کام کیا. بس آپ ذرا بلائیں ذرا ان کو, کون لوگ ہیں بلائیں جی ان کو. آج یہ لوگ کون؟ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. کرمان بیٹھو بیٹھو, میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. پہلے تو آپ ان کو نہیں پہچانے, آپ میں تو نہیں جانتا. آپ شاید ان کو نہیں پہچان پا رہے ہوں گے اور آپ نے ان کو شاید پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا, لیکن میں کراچی بہت بڑا, مجھے کیا پتا بھی کون ہے. نہیں, میں آپ کو ضرور, آپ نے دیکھا ہوگا ان کو. میں اگر آپ کے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کر سکوں کہ وہ اگر ریوائنڈ کر کے لگا سکیں کہ جو ابھی آپ نے پارٹس لگائے تھے نا جن بچوں کے پیچھے میں ویڈیو میں دکھائی, جی جو ویڈیو کیا تعلق ہے, میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. اگر آپ مجھے صرف اتنا موقع دیں کہ آپ ذرا سا پلیز لگوا دیجیے. بھائی یہ جو کلپس انہوں نے بھی دکھائی تھی پروڈیوسر صاحب, جو صاحب لگا دیں ذرا, اس کو دکھا دیں ذرا کیا انہوں نے دکھا دیں. یہ دیکھیے آپ کچھ پہچان پا رہے ہیں ان شکلوں کو, ان کے ساتھ کچھ کنیکٹ کر پا رہے ہیں؟ نہیں مطلب جن کے بارے میں کہا گیا مجھے کہ ان کو کچھ ہو جاتا اگر. یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو الگ والا بندہ ہے. نہیں جی, یہ میرے آرٹسٹ ہیں, یہ ایکٹرز ہیں, اور یہ صرف میرے نہیں, یہ آپ ان لوگوں کو لے کے آئی ہیں کہ یہ واقعی وہ, یہ ایک منٹ آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں جو لڑکے آپ کی زندگی آپ خطرے میں ڈالی ہیں, اب آپ کو ریکویسٹ کر کے لیں گے گواہ کے طور پہ؟ نہیں, میں ان کو ریکویسٹ کر کے نہیں لائی ہوں. یہ پلانڈ شو تھا, یہ پلانڈ کانٹینٹ تھا, جو اویئرنیس پروگرام تھا. یہ پلانڈ شو تھا مینس؟ جی پلانڈ شو تھا مینس کہ یہ ایکٹرز تھے. مدعا ہم نے اصلی اٹھایا تھا, لیکن لوگوں کو ہم نے اس لیے اصلی نہیں دکھایا کیونکہ اس بات میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پلانڈ شو تھا, تو مطلب یہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہے یا پیڈ ایکٹر کیا ہے؟ یہ پیڈ ایکٹرز ہیں, یہ صرف میرے ساتھ. آپ پیڈ ایکٹر ہیں؟ ہاں جی بالکل سر. آپ جو ہے یہ آپ ادھر کھڑے ہوئے اس کے اندر, تو یہ آپ کو ویسی, اب آپ نے میڈم نہیں بولنا, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو ویسے ہی یہ اپنا جو ہے وہ یہ لے کے آئی ہیں آپ کو, یا آپ کو ایکٹرز ہیں؟ سر دیکھیں, بیسک جو ہمارا موٹیو تھا اس شو کا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ایک میسج اپنا کنوے کرنا تھا ہماری قوم کو, ٹھیک ہے, کہ جی کیا ہو رہا ہے,
آپ بھی کبھی اپنی فیملی مجھے آپ پہلے یہ بتائیں, میں آپ کی اخلاقیات سنتا ہوں بعد میں. آپ پیڈ ایکٹر ہیں؟ ہاں جی. آپ پیسے لے کے کام کرتے ہیں؟ کیا ٹی وی ڈرامہ وغیرہ میں کرتے ہیں, ری انیکٹمنٹ میں کام کرتے ہیں؟ میں اور بھی چینل میں ری انیکٹمنٹ کر چکا ہوں. کون دوسرے چینل میں بھی کر چکے ہیں؟ میں نام نہیں لوں گا مگر. نہیں, آپ کا نام کیا ہے یہ بتانا, اتنے بڑے ایکٹر میں آپ کا نام تو لکھوں تاکہ نیکسٹ ٹائم کبھی آپ سے اگر آپ نے نہیں بولا. نعمان نام ہے. ہاں جی, وہ کیا نام ہے آپ کا؟ نعمان. نعمان صاحب کتنے پیسے لیتے ہیں آپ ایک شوٹ کا؟ ڈیپینڈز آن کے کتنے ٹائم میں کتنا لیا آپ نے. ایک شوٹ ایک دن کا کیا, آپ نے شوٹ طے کیا تھا آپ کو ان کے ساتھ, انہوں نے کیا بتایا تھا کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ سر جی ایک میسج کنوے کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک میسج کنوے کرنا ہے جیسے ڈیٹنگز وغیرہ پارکس میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ہم لوگوں نے شو آف کرنا تھا کہ اس طرح کی ڈیٹس ہوتی ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں. تو اس میں میسج کیا کنوے ہونا تھا؟ میسج یہ کنوے ہونا تھا کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ پارک میں جاتے ہو, اگر آپ یہ سب ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپ کو اچھا لگے گا. میرے پہ تو بات ہی نہ کرے نا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوگا. مجھ سے نہ سوال میں پوچھ رہا ہوں, آپ سے سوال, میرے سوال کا جواب دینا, میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا, یہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میسج انہوں نے آپ کو بتایا آپ نے کنوے کرنا ہے یہاں پرفارمنس دے کے. کتنے پیسے لیتے ہیں آپ پرفارمنس کے؟ 2 to 3,000. وہاں تو یار آپ پرفارمنس, آپ جو کہہ رہے ہیں کیمرہ ادھر کر دو, میری پرائیویسی, سب ایکٹنگ تھی آپ کی. سر جی سب بھی کرتے ہیں اس کا تو ایکٹنگ. سبھی کی چھوڑ دیں یار, میں تو آپ کی بات کروں نعمان صاحب, یہ آپ پرفارمنس دے رہے تھے وہاں پہ کہ کیمرہ ادھر کر دو اور میری پرائیویسی ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. یہ اسکرپٹ کس نے لکھا تھا, خود لکھا تھا, انہوں نے دیا تھا آپ کو؟ میڈم نے اور میں نے ڈسکس کیا تھا, ہم لوگوں نے اور ہمارے کرو نے بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا, دین اس کے اوپر ہم لوگوں نے کام کیا. تو یہ لڑکی ہے تو کسی کی شریف لڑکی لے کے ہے نا آپ, اب آپ کہتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئی لڑکی؟ ان کا بھی ثبوت آپ کے پاس ہے. یہ ڈی وی ڈی جی, لڑکے اس میں وہ بچے ہیں, ان کے بچے ہیں, پورا گروپ ہے, یہ 2-4 لوگ نہیں ہیں, ماشاء اللہ 8-10-12 لوگ ہیں جو ایکٹنگ کرتے ہیں. کسی کے دباؤ میں آ کے آپ نے وہ پروگرام کیا تھا؟ اپنی مرضی سے, اپنے شوق سے ہی. یہ تو ٹوٹل فیک تھا نا. آپ کو پر ڈے کے ساتھ چارج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ پورا آپ لوگوں کا گروپ ساتھ ہی ایکٹنگ بھی کرتا ہے؟ ساتھ ہی ایکٹنگ وغیرہ سب کرتے ہیں. جی بچے, آپ کا نام؟ ہینا. اور آپ کتنے چارج کرتی ہیں اندازاً پر ڈے کے حساب سے کرتی ہیں تو کتنا کرتی ہیں؟ 2 کرتی ہیں, 2000 یعنی. جی آپ بھی بھائی یہیں پہ؟ جی بالکل. کیا نام آپ کا؟ طاہر. کتنے پیسے لیتے ہیں آپ؟ یہ 2 to 3,000. 2 to 3,000 میں آپ ایک دن کا شوٹ کر دیتے ہیں؟ جی شوٹ کے آپ حساب جو سے کہے وہ آپ کر دیتے ہیں؟ جی. کیا کچھ بھی ہو, ایکٹنگ ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. چاہے وہ ریپس کا سین کرنا ہو آپ کر دیں گے؟ ایکٹر تو کرنا پڑتا ہے. آپ کو کیا بتایا گیا تھا, کیا جو آپ نے پرفارمنس دی ہے لڑکی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جی جس نے حجاب لیا ہوا ہے, جی یہ عام لڑکی تھی کہ یہ بھی ایکٹر تھی؟ یہ بھی ایکٹر ہی تھی. مطلب یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. مایا خان صاحب پھر تو آپ پہ سب سے بڑا الزام تو یہ لگے گا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 2 لڑکے اور وہ 2 لڑکیاں, آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کسی کی زندگی خطرے میں ڈالی کیونکہ یہ ایکٹرز تھے. تو آپ پہ سب سے بڑا الزام تو میڈیا ایتھکس کا یہ لگتا ہے مایا خان صاحبہ کہ آپ نے اپنی آڈینس کو مس لیڈ کیا, آپ نے ان کو بلف کیا, آپ نے ان کو دھوکہ دیا کہ آپ نے ان کو ایکٹرز دکھایا اور وہاں پہ آپ نے نہیں لکھا ڈراماٹائز. وہاں پہ تو آپ ایسے بتا رہے ہیں کہ یہ ریئل ہو رہا ہے, اس پارک میں آپ پہنچی نہیں ہے, اور یہ 2 جو ہے وہ ایسے لفنڈر قسم کے ڈیٹرز ہیں جو لڑکیاں بھگا کے ساتھ لے کے آئے ہوئے اور ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوئی ہوئی ہے. کروان صاحب, کیا یہ میں پہلی انسان تھی جس نے پہلی دفعہ اس طرح کیا تھا؟ کیا لوگوں کو ایکٹرز کو بلا کے؟ نہیں, آپ نے ری انیکٹمنٹ نہیں لکھا نا اوپر وہاں پہ. دیکھیے ری انیکٹمنٹ, دیکھیے میں, آپ جتنے بھی میڈیا میں کام کرنے والے چینلز میں لوگ ہیں, جو بھی آئیڈیا ہوتا ہے وہ اپروو ہوتا ہے, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بجٹس ہوتے ہیں وہ اپروو ہوتے ہیں, جو بھی کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ اپروو ہوتے ہیں. میں اپنی مرضی سے سب کچھ تو نہیں کر سکتی. نہیں, لیکن آپ نے ری انیکٹمنٹ کیوں لکھا؟ میرا آپ سے سوال یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جتنے کپلس تھے وہ آپ نے ایکٹرز لیے ہوئے تھے, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا؟ جی ہاں. یو آر دا ہوسٹ آف دا شو, آپ نے ری انیکٹمنٹ کیوں نہیں لکھا؟ اس کا کیا ریشنل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ مدعا اصلی تھا, پرابلم ایشو اصلی تھی. وی ور ناٹ میکنگ دا ایشو. ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کو کس نے کہا تھا یہ ایشو ہے؟ کس نے کمپلینٹ کر دی تھی آپ کو؟ جی کمپلینٹ. کس نے کمپلینٹ کی تھی آپ کو؟ عوام نے کمپلینٹ کی تھی. کون سی عوام جس نے کمپلینٹ کیا کہ جی آپ وہاں پارکوں میں جا کے عوام کی کمپلینٹ کے بغیر وہ میں ویک کر نہیں سکتی تھی کامران صاحب. میں تو وہ پورا کس نے کمپلینٹ کی؟ مجھے آپ بتائیں نا, کس نے کمپلینٹس کی؟ لڑکیوں نے کمپلینٹس کی, ماں باپ نے کمپلینٹس کی کہ ہمارے معاشرے میں پارکس میں ہم جا نہیں سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ وہاں پر ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. کون جھٹلا سکتا ہے وہ میری بات؟ مجھ پہ کیا الزام لگایا گیا؟ انویژن آف پریویسی کا نا. یہی اسی چیز کا خیال رکھتے ہوئے کامران صاحب ان ایکٹرز کو لیا گیا تھا تاکہ ہم اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے, کسی کی جان خطرے میں نہ ہو, کسی کے گھر والے اس کو نہ مار دیں, کسی کی بچی جو ہے وہ خودکشی نہ کر لے, انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکٹرز کو لیا گیا تھا تاکہ ایشو ایڈریس ہو جائے. لوگوں کی زندگیوں کا خیال تو مجھے بھی ہے. اگر اس وقت وہاں پر اس ٹائم پر اس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی یا کالج کے ٹائم پر اگر بچے وہاں پر پارک میں ہوں, اور نہ صرف پارک میں ہوں, نازیبہ حرکات میں اگر انوالو ہوں, تو کیا ان کو ایڈریس کرنا ہمارا کام نہیں ہے؟ کیا کمپلینٹس پہ جانا ہمارا کام نہیں ہے؟ کیوں میں نے پہلے کمپلینٹس پہ پروگرامز نہیں کیے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ماں باپ کے اوپر جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے بچیوں کی عزت کی, یہ خیال رکھتے ہوئے جو بچیاں اس وقت آپ نے دیکھی, جو ثبوت آپ کے پاس اس وقت ہے, وہ بچیاں حجاب میں ہیں, اسی لیے
کہ اگر وہ ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں تو ان کی شکل نہ آئے سامنے کامران، اسی لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ان کے گھر والے بھی یہ نہ سمجھیں، حالانکہ وہ حجاب والی بچیاں نہیں ہیں. کسی کی ماں بن رہی ہیں آپ، کسی کی ماں کا دکھ لے رہی ہیں آپ، کیا مدر ٹریسا ہے آپ؟ ہو آر یو؟ پتہ نہیں کامران، شاید لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، شاید لوگ میرے پاس کمپلین لے کر آتے تھے، شاید جب میں اپنے فلور سے نکلتی تھی تو کوئی باپ باہر بیٹھا ہوتا تھا کہ میری بچی جو ہے نا 4 مہینے سے ملی نہیں ہے. شاید لوگوں کا مجھ پہ بھروسہ تھا، شاید لوگوں ماں باپ کہ ہماری بچی کی عزت لٹ گئی ہے مایا، ہمیں انصاف دلا دو. شاید ہماری بچی کی شادی نہیں ہو رہی مایا کیونکہ اس کی ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرتا. شاید اس بھروسے کی وجہ سے اور شاید اس شکایت کی وجہ سے میں گئی تھی کامران، ورنہ شاید میں کیوں جاتی؟ کیوں میڈیا کے لوگوں کا کام اویئرنیس پھیلانا نہیں ہے؟ کیا مجھے آپ بتائیے، اسی پہ مجھے ٹانگا گیا ہے نا، اسی پہ مجھے مارا گیا ہے نا کہ اس نے لوگوں کی لائف کو رسک کیا. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ زندہ ہیں، لیکن مجھے بولنے کا موقع کس نے دیا؟ مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع کس نے دیا؟ آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں نے اگر مدعا غلط اٹھایا ہے تو کامران میں نے مدعا غلط نہیں اٹھایا. نہیں، اس کا فیصلہ عوام کرے گی. میڈم میں تو یہاں بیٹھ کے کر نہیں سکتا کہ آپ نے مدعا صحیح اٹھایا یا غلط اٹھایا، لیکن آپ کا سارا پریمسز یہ ہے کہ جی بیسکلی آپ نے یہ انکشاف کر دیا اس پروگرام کے اندر، جو میرے لیے تو بڑا عجیب و غریب انکشاف ہے، اور عوام اس کو مجھے نہیں پتا کس طرح دیکھے گی، کہ آپ نے لڑکے لڑکیاں جو آپ نے دکھائے وہ سارے جعلی تھے، ان میں سے کچھ آپ نے پروڈیوس کر دیے اور کچھ جو ابھی یہاں پہ آپ پروڈیوس نہیں ہو سکے. ایک منٹ. اور آپ نے مجھے کہا کہ یہ کیونکہ ایکٹرز تھے، لیکن ان کو معاشرے کی یہ برائی ہے اور آپ ایک مشن لے کے چل رہی ہیں. مائیں آپ کو فون کرتی تھی، وہ کمپلینٹ کرتی تھی، ان کی بچیاں نہیں مل رہی، وہ ڈیسیو کر رہی ہیں ایجوکیشن کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ کالج باہر پھر آپ نے بیڑا اٹھایا. ایک منٹ، مائک اٹھا کے آپ نے بیڑا اٹھایا کہ جی آپ جا کے مائک لے کے ایکٹرز کھڑے کر دیں وہاں پہ اور لوگوں کو ڈسکرپشن دیں کہ جی یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. اب اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی کہ جو آپ نے یہ کام نیک نیتی سے کیا یا جس سے کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. میں تو کوئی نہیں ہوں آپ کو کرنے والا. لیکن مجھے اتنا جواب دے دیجیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے تھوڑا سوال کرنا چاہوں گی کامران صاحب. جی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ ظاہر ہے شاید کہیں نہ کہیں مجھ سے اتنے سوال ہو رہے ہیں. اگر آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی جاننے والی کی بہن یا آپ کے دوست کی چھوٹی بہن یا بیٹی جو بھی ہے کسی پارک میں موجود ہو اور کہیں آپ کا جاننے والا کہیں اس کو دیکھ لو، وہ کہے کہ یار دیکھو یہ فلاں فلاں کا تم بہن ہو، اس طرح مت کرو، تو آپ کا ریئیکشن، پہلا ریئیکشن آپ کا کیا ہوگا کہ میں اس کی انویژن میں ریئیکشن نہیں دوں گا؟ لیکن آبویسلی ٹھیک ہے، آپ نے تو یہ پوائنٹ ہی آپ نے دے دیا آج تک پروگرام کے اندر، آپ نے پروگرام کا وہی عجیب ہی کر دیا فارمیٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو لوگ ہی ریئل نہیں تھے، تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ریئل لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالی یا نہیں ڈالی. لیکن میں اس سوال کا جواب اس لیے دوں گا کہ میں آئی ایم ناٹ آن دا ٹرائل، بیسکلی یو آر فیسنگ دا کوسچنز. میرا کبھی ہوا تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. ویورز پروگرام واپس آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کی انکنڈیشنل اپالوجی کے اوپر بریک کے بعد. ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ، ریگارڈلیس آف